اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک ہفتہ گزرا ہے کہ ان کلمات کی تفسیر میں اور اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے صاحب استطاعت مسلمانوں نے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا اور اللہ کی راہ میں اپنی رضا سے اللہ کی ایک مخلوق کا خون بہا دیا۔ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ان 4 دن میں کہنے کو لازم قرار دیا ہے، اور اسی طرح یہ قربانی کے 3 دن تھے، لیکن جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ پورے دین کی اساس ہے۔ یہ مسلمانوں سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ ان کی زندگی اسی ڈھب سے گزرے جس کی مشق ہمیں ان 3-4 دنوں میں کرائے گی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کیا بات ان کلمات میں کی گئی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں، طاقت کے مختلف مفاہیم سے انسان آشنا ہے، انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، کسی پہ ہاتھ بڑھائے تو بڑھا سکتا ہے، اس کی قدموں میں اتنی جان ہے کہ وہ اپنی منزل مراد کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں تاثیر ہے کہ وہ تا فلک دیکھ سکتا ہے، اس کے کانوں میں سنوائی ہے، وہ جو چاہے سماعت کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ نے دنیا کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ کچھ کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس زمین ہے، کچھ کے پاس نام و نسب اور حسب ہے۔ ان مختلف طاقتوں سے انسان آشنا ہے، اس کا گھمنڈ انسان کو مار دیتا ہے۔ دماغ میں یہ نشہ سوار ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی بڑائی حاصل ہے، مجھے بھی شناسائی حاصل ہے، میری بھی بات چلتی ہے، میں چاہوں تو جس کی گردن دبوچنا چاہوں دبوچ سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں اپنی آنکھوں میں زہر بھر کے دیکھ سکتا ہوں، میرا بھی نام ہے، میرا بھی پاس طاقت ہے۔ اس ذام کے نمونے ہر جگہ ہم دیکھتے پھرتے رہتے۔ انسان کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا علم آ جائے اور علم جمع ہو جائے، یہ بھی نشہ بن جاتا ہے۔ اوتیتو علی علم عندی، قرآن نقل کرتا ہے، قارون کے الفاظ نقل کیے ہیں قرآن نے۔ مال ملتا ہے، اسے زعم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میری طاقت سے ہوا ہے، میرے پاس علم ہے، میں نے اپنی ذہانت سے، اپنی تعلیم سے، اپنی چالوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنی محنتوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ زعم انسان کو کھینچتا ہے۔ انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جس کو چاہوں رون سکتا ہوں، میرا آگے سر اٹھانے کی مجال نہیں ہے۔ کیوں کرتا ہے انسان ظلم؟ کیوں کرتا ہے انسان زیادتی؟ کیوں کرتا ہے انسان ناجائز کام؟ یہ خیال کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں جو چاہے کروں گا، میں کر لوں گا، میرا کون بگاڑ سکتا ہے۔ یہ احساس انسان کو ہونا کہ مجھے پکڑ ہوتی ہے، تو انسان کا شعور ایسا کام کرتا ہے کہ جس تار سے کرنٹ لگ جائے دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ جس جانور کے بارے میں احساس ہو کہ یہ مجھے کاٹ سکتا ہے، اس کا نام انسانی محاورے میں خوف کی علامت بن جاتی۔ سانپ کو کتنے لوگ ہوں گے اسی مجلس میں جن کو اللہ تعالیٰ بچائے سانپ کے کاٹے کا تجربہ ہوگا؟ شاید کوئی ایک بھی نہیں۔
مگر اگر سانپ آ جائے اور ابھی خبر ہو کہ وہ سانپ ہے تو مجمع یوں ساکت بیٹھا نہیں رہے گا، ہلجل شروع ہو جائے گی، اطمینان سے بیٹھا نہیں جائے گا اس مجمع سے، کیونکہ اسے پتہ ہے سانپ کاٹتا ہے۔ تو سانپ کے کاٹے کا خوف بچپن سے بچوں کو دل میں بٹھا دیا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کے انسان بھاگتا ہے۔ یہی انسان جو سانپ کے کاٹے کا خوف رکھتا ہے کسی دوسرے مظلوم کو پکڑنے میں دیر نہیں لگاتا، کسی گردن دبوچنے میں دیر نہیں لگاتا، کسی کا مال ہڑپ کرنے میں دیر نہیں لگاتا، کچھ بس نہ چلے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، آپ کے پاس پیسہ ہے، حقدار آپ کے ساتھ مانگ رہا ہے، قرض لیا تھا مانگنے آ گیا ہے، سودا لینا تھا اس کی قیمت لینے آ گیا ہے، کوئی اور وعدہ تھا آپ کو نبھانا ہے اور آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، فرمایا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، مثل الغنی ظلم۔ کیوں کرتا ہے؟ اس احساس کے ساتھ کہ دنیا میں بس جس کا زور چلتا ہے وہی چلتا ہے۔ انسانوں کے بارے میں نفسیات دان کہتے ہیں نا، عرصے تک انسان جنگلوں میں رہا ہے، جنگلوں میں رہنے کی وجہ سے انسان کی نفسیات میں جنگل کی نفسیات ہے، ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا رہا ہے، ہر طاقتور دوسرے کو دبا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جدید فلسفے میں ایک لفظ ہو گیا اور وہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، سروائیول آف فٹسٹ، بقائے اصلح کا قانون، کہ یہ ساری اسپیشیز تھیں، یہ ساری انواع تھیں، جو انواع اپنے آپ کو دوسرے سے بچانے کی طاقت رکھتی تھی وہ باقی رہ گئی اور بقیہ ختم ہو گئی۔ اسے نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، ایوولوشن کی تھیوری کہتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے پورے بڑی یونیورسٹیوں میں، اور اس کو وہ عقیدے کی اصطلاح حاصل ہے، اس عقیدے کا وہ درجہ حاصل ہے کہ اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہو تو پڑھے لکھے لوگ آپ کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں جس طرح مسلمان کسی عقیدے کا انکار کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نفسیات بنا دی گئی ہے۔ بچنا ہے اس دنیا میں تو اسباب جمع کرو، دنیا میں بچنا ہے تو طاقت حاصل کرو، دنیا میں جینا ہے تو مادیت میں آگے بڑھو۔ طاقت میں کمی رہ گئی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے ان عمر رسیدہ افراد کو جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے بڑے ہوں یا بڑے نہ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے ہوں، حضور نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو میری امت کی بڑی عمر کے لوگوں کی توقیر نہ کرے، عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہماری امت کا حصہ نہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ کسی جگہ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑی آہوزاری سے اللہ کے حضور مناجات کر رہا تھا۔ نوجوان تھا، میرے قلب میں اثر ہوا کہ اس چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کو اتنی حضوری نصیب فرما دی ہے، اتنا استحضار نصیب فرما دیا ہے، اتنا استحسان نصیب فرما دیا ہے کہ اللہ سے وہ ایسے لپٹ کے رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس نے مناجات ختم کی، پلٹنے لگا تو کسی عمر رسیدہ افراد سے الجھ گیا، پاؤں میں ٹکر ہو گئی، فوراً چولا اتر گیا اور صلوات سے لگا کہ بابا جی نظر نہیں آتا کس طرح بیٹھے ہو، تمیز نہیں آتی؟ تو کہنے لگے میں نے اپنی اصلاح کی، نہیں ابھی اس آدمی کو دین سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے ہاں لپٹ کے رونا دین نہیں ہے۔ معاشرے وہ عزت مند ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ خیر اللہ بڑوں کی عزت دے، لیکن کبھی کبھار ہمارے بڑے بھی زندگی کے تجربات غلط سیکھ لیتے ہیں، تو بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بیٹا میں بتاؤں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بناؤ گے تو بچو گے۔ اس کا ایک تو مجاہد مفہوم ہے جو دین میں بھی ہے کہ جتنے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے وہ اختیار کیے جائیں، وہ الگ مفہوم ہے، توکل کی شرح میں بیان کرتے علماء۔ لیکن یہ مزاج بنا دینا نوجوان کو، آگے بڑھنا ہے تو کونی مار کے آگے بڑھنا ہے، لحاظ پاس نہیں کرنا، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ خیالداری کی مروت میں مارے جاؤ گے، سنیں مروت میں مارے جاؤ گے، پلٹ کے جواب نہیں دیا تو تمہاری عزت نہیں ہوگی۔
یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسی سوسائٹی ہے؟ یہ سب کام گھناؤنے کام اس ذام میں انسان کرتا ہے کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کائنات اللہ نے انسانوں کے حوالے نہیں کر دی، جس نے بنائی ہے وہ چلا بھی رہا ہے، انسانوں کو اختیار ضرور دیا ہے لیکن حوالے نہیں کر دی۔ وہ اپنی صفات بیان کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور ساری کائنات کا سسٹینر ہے، سنبھالنے والا ہے، چلانے والا ہے، حی و قیوم ہے۔ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تصورات کا شکار نہیں ہیں، ہم نے خیالات میں معبود نہیں سجایا ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، انسانوں کو اختیار دیا ہے، یہ مہلت عمل ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے۔ میں خود ڈھیل دے دیتا ہوں کچھ لوگوں کو، یہ ڈھیل میری طرف سے ان کے لیے نعمت نہیں ہوتی، ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ رب ہے نا، کل یوم هو فی شان، اس کی معرفت کوئی آسان چیز ہے؟ اس کی معرفت کے لیے اللہ اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتے اور پیغمبروں کا انتخاب کر کے اپنا کلام نازل کرتے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو طاقت ملی ہے اور دندناتے پھر رہے ہیں، کچھ ریاستوں کو طاقت ملی ہے وہ من مانیاں کر رہی ہیں، مظلوم پٹ رہا ہے، ظالم کو طاقت میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سہولت کے لیے نہیں ہے، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ڈھیل ملے، یہ اپنا حصہ جلد سے جلد پورا کرے تاکہ میرا عذاب پوری شدت سے آئے۔ ان ربک بالمرصاد، اللہ گھات لگائے بیٹھے، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے، وہ اللہ ہے۔ یہاں عدالتیں بھی وقت لیتی ہیں، یہاں انسان بھی وقت لیتے ہیں، اللہ تو وقت اور زمانے سے پاک ہے۔ انہیں اگر کسی کو کل پکڑنا ہو تو یہ کل ہمارے لحاظ سے کل ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ اللہ قیامت کے معاملات کو قرآن مجید میں ماضی کے صیغوں سے ذکر کرتا ہے، ماضی کے صیغوں کے ساتھ یہ کہا، اس لیے کہ اس کے لیے حال ماضی نہیں ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے، ظالموں کی صف میں یا مظلوموں کی صف میں، اللہ پر اعتماد کرنے والوں کی صف میں یا ان لوگوں کی صف میں جن کا خیال ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں طاقت کو کھلی چھوٹ ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، وہ بستیاں اٹھا لیتا ہے، وقت موت اٹھا لیتا ہے، اس کی اسکیم، اس کا منصوبہ سمجھیے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ فوری پکڑ کرنے لگتے اس دنیا میں، وہاں آپ نے جھوٹ بولا اور زبان پہ تالے لگ جاتے، چور چوری کرتا اور ہاتھ خود بخود کٹ کے گر جاتا، ڈاکہ ڈالنے والے کی وہی قلع کما ہو جاتا، پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کوئی جاندار بچتا نہیں، پھر قیامت یہی ہو جاتی، پھر قیامت یہی ہو جاتی۔ وہ اپنے فیصلے سناتا ہے اور فیصلے سنانے کے بعد لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، ان کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکا،
جو لوگ عرب ایک غلط عقیدے کا شکار ہے وہ چھوڑیے، باہر کے دونوں متفق ہیں، مسلمان ہوں یا غلط عقیدہ رکھنے والے ہوں، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب روئے زمین پہ موجود تھے اور جب ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، ان کے حامیوں کی تعداد انگلیوں پر گرنے والی تھی، انگلیوں پر گرنے والی تھی، دونوں متفق۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو 1,00,000 سے زائد لوگ تھے، 1,00,000 سے زائد۔ یہ لاکھ آپ کو اب بھی لاکھ لگ رہا ہے نا، اس وقت آبائی دنیا کی کہتے ہیں 9 ارب کو چھونے والی ہے۔ اس صدی کے شروع میں 1.25 ارب انسان تھے، 1400 سال پہ لاکھ کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ کروڑ انسان تھے، ان میں سے پورا جزیرہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موتی ہو چکا تھا۔ یہ حضرت کی شان ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے عزت و احتشام کے ساتھ، کسی نبی کی کوئی عزت اللہ کی کمی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن میں اللہ نے حضور کو ہی فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اکیلے لڑے جائیے ان سے، آپ اپنے کافی ہیں۔ نبوت کو، رسالت کو، حق کو، صداقت کو متبعین کی کثرت نہیں متاثر کرتی۔ پیغمبر ہے، ماننے والے کشتی میں آ جائیں وہی کشتی بچے گی جتنے پیغمبر موجود ہوگا، خدا کا رسول موجود ہوگا۔ حضرت لوط کی نہ ماننے والوں میں گھر کی بیوی شامل ہے، اپنی بیوی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پوری بستی الٹ دی اللہ نے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماننے والے، یہ ماننے والوں کا امتحان ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ مجمع سے نہ متاثر ہوا کرے، ہم بھی نہ متاثر ہوا کرے۔ مجمع تو معذرت کے ساتھ سخت لفظ بولنا ہمارے محاورے منع کر دیا گیا ہے، ورنہ ناچنے گانے والے بھی جمع کر لیتے ہیں بھائی، بڑا مجمع ہوتا ہے۔ مجموع سے متاثر نہ ہوا کرے، کثرت سے متاثر نہ ہو کرے۔ کثرت اللہ کا انعام ضرور ہوتی ہے، مل جائے اللہ کا شکر ہے، نہ ملے تو نہ ملے۔ کتوں کی آواز گداگر کا رزق کم نہیں کرتی، کم نہ کند رزق گدارا، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، صدا لگانے والے کی آواز و طاقت ہونی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہی پیغمبر ہیں، اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں، مگر ماننے والے انگلیوں کی گننے کی تعداد میں۔ اور قرآن نے فیصلہ کیا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک تمہارے ماننے والے مفسرین کی شرح کے مطابق چاہے ظاہراً حقیقتاً مانتے ہو، اسے ہم مانتے ہیں سیدنا عیسیٰ کو، یا کم سے کم یعنی ہم حقیقتاً ماننے والوں میں سے ہوں، اور چاہے ظاہری ماننے والوں میں سے ہوں، جیسے عیسائی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقتاً نہیں مانتے کیونکہ تعلیمات پر نہیں ہے، مگر ظاہراً کا احترام کرتے ہیں، وہ نہ ماننے والوں پر قیامت کے روز تک غالب ہوں گے۔ یہ وہ وقت فیصلہ ہے جب نہ ماننے والوں کی کثرت ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انگلیوں کی گنتی پر ہے۔ 2000 سال ہو گئے اس جملے کو، ماننے والے ہی غلبے میں ہیں، نہ ماننے والے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، باد گزار ہیں، بھیک منگے ہیں۔ اور قرآن نے کہہ دیا تھا اللہ بحبل من اللہ بحبل من الناس، لوگوں کی پناہوں میں ہیں، لوگوں کے پالتو کتے ہیں، لوگوں کے کہنے پر دوسرے کا گوشت نچوڑتے ہیں، اپنی کوئی اوقات نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ عزیزان گرامی، ظالم کا انجام خطرناک ہے، ریاست کی سطح پر ہو، فرد کی سطح پر ہو، خاندان کی سطح پر ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی خیال مت کرنا کہ یہ ظالم بچ جائیں گے۔ جو سبق عملاً پچھلے ہفتے ہم نے یاد کیا، اس سبق کو اپنے اندر اتاریے۔ یہ قربانی کیا تھی؟
کہ قربانی اس چیز کا اظہار تھی نا کہ وقت آیا تو جو چھری اس جانور کے گلے میں کاٹی، موقع آیا، حق کا موقع آیا، اپنی گردن پہ چلانی پڑی تو چلا دیں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ زندگی غنیمت ہے مگر اس قدر بھی نہیں کہ جس کی خاطر عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے۔ زندگی غنیمت ضرور ہے مگر اس قدر بھی نہیں کہ ظالم کے تکبر کے آگے، ظالم کے گھمنڈ کے آگے، ظالم کی طاقت کے آگے ہم سر جھکا دیں، اس قدر بھی نہیں غنیمت۔ جب مظلوم کا ساتھ دینا شیوائے انبیاء ہے، نیکوکاروں کا شیوا ہے، مظلوم کی حمایت کرنا اللہ کی سنت پوری کرنی ہے، ظالم کا ساتھ دینا۔ اور جب ظالم کا ساتھ نہیں دینا تو ظلم کی گنجائش کیسے ہوتی ہے؟ جب وقت موعود پر گردن پہ چھری چلانے کے لیے کا جذبہ ہو تو پہلی چھری خواہش میں چلانی پڑے گی، پہلی چھری اپنی مرضی پہ چلانی پڑے گی۔ یہ آنکھ اللہ کے حکم کے آگے جھکے نہ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ آنکھ اس قدر طاقت رکھے گی کہ وہ ظالم کی آنکھ نوچ سکے، دیکھ سکے؟ جو ہاتھ اللہ کے حکم پر رک نہ سکتا ہو وہ اس قدر طاقت رکھے گا کہ وہ ظالم کی گردن کشی کر سکے؟ یہی تو ہے جس نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، یہی تو چیزیں ہیں جس سے گھیر رکھا ہے۔ شیخ عطار مشہور صوفی گزرے ہیں، فارسی میں شاعری کی ہے، ہمارے یہاں درس نامی میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کتابوں سے آگاہ ہوں، یہ وہ دانش ہے جو ہمارے یہاں بزرگ پڑھتے تھے، اب مدرسوں میں باقی رہ گئی ہے، ہمارے دیگر تعلیم تو دیر سے کالا مل چکا ہے۔ ان کا پند نامہ ہے، نصیحت نامہ جسے آپ کہتے ہیں۔ تو عطار تھے، عطار آپ کے زمانے میں سمجھ لیے کیمسٹ جس طرح ہوتے، تو وہ اس کے پاس، اب تو دوائیاں آپ کو پتہ ہے بڑے ڈبوں وغیرہ میں ہوتی ہیں، تو وہ مرتبان ہوتے تھے، ان کے پاس مختلف مرتبانوں میں چیزیں رکھی تھی۔ تو ان کی اصلاح کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر ان کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ عطار کبھی تمہیں خیال آیا کہ تم مرو گے کیسے؟ اب ایک آدمی کام میں مصروف ہو، اچانک کوئی فقیر ملنگ آگے پوچھے تم مرو گے کیسے، تو چڑچڑا پر بندی بن جاتا ہے۔ اس نے کیا مطلب؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں تمہاری جان تو ان مرتبانوں میں پھنسی ہوئی ہے، یہ نکلے گی کیسے؟ بہت مشکل ہو جائے گی ان مرتبانوں سے جان نکلتی۔ چڑچڑا پن بڑھ گیا، پلٹ کے پوچھا تم میرا پوچھتے ہو تم کیسے مرو گے؟ اس نے کہا میں ایسے مروں گا، اللہ اکبر کہا، نیچے لیٹا اور روح جان پرواز کر گئی۔ شیخ عطار اتر کے آگے دیکھا تو جان نکل چکی تھی۔ یہ ہوتی ہے جان۔ شیخ عطار لرزا گئے، کہا صحیح کہہ رہا تھا کہ میری جان تم مرتبانوں میں پھنسی ہے، میری جان کس مشکل سے نکلے گی، کس مشکل سے نکلے گی؟ یہ ہے کہ دنیا میں جان کہیں پھنسائی نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی مضمون ذکر ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے، جب ظالموں کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، او ہو، تو فرمایا حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے ایسے جان نکلے گی جیسے کوئی ریشمی کپڑا کسی خاردار تار پہ پھینک دیا جائے اور آپ اسے کھینچیں تو تار تار الگ ہو جاتا ہے۔ اور نیکوکاروں کی جان ایسے نکلے گی جیسے آج کے محاورے میں آپ بولے کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، تار تار پھنسا ہوگا، کسی کی حق دینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے زیادتی کی ہوگی۔ اور ظلم کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ ان چیزوں میں سے، ویسے تو تمام چیزوں کے بارے میں حقیقتاً ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک چیز کا بدلہ روز قیامت ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چیز کا محاسبہ ہوگا، کوئی چیز بچے گی نہیں۔ اور دنیا میں خالی اللہ تعالیٰ اس کے نقشے دکھاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے نقشے دکھاتے ہیں، ان نقشوں میں سے
علماء نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ظالموں کا ظلم کا انجام دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں بعض ظلم ہوتے ہیں، انجام دنیا میں ہوتا ہے. یہ برس سرائے دہر ہے، تماشا نہیں ہے لوگوں. یہ برس سرائے دہر ہے. اکڑ فو نکل جاتی ہے. اکڑ فو تو عمر کے ساتھ نکلتی ہے نا، یہ جوانی ڈلتی ہے تو نکلتی ہے. وہ اعضا جس پہ فخر تھا، جو قد جس پہ فخر تھا، جس آواز کی لوچ پر ناز تھا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہ تو خیر طبعی ہے. اور اللہ پھر ظالموں کو پکڑتا ہے. جب وہ پکڑتا ہے چھڑانے کوئی نہیں آتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور وہ انتخاب بھی اپنے انداز سے کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مظلوم کو طاقت ملے وہی جا کے بھائی، ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا. اللہ وکم من ملک فی السماوات، اس کی مخلوقیں بہت ہیں. وہ مچھر کو حکم دے دے نمرود کی ناک میں گھس جاتا ہے. وہ ابابیلوں کو حکم دے دے وہ ہاتھیوں کو تہس نہس کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نوع کے ظلم سے بچائے. اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ کھڑا کرے، ظالموں کے ساتھ کھڑا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مظلوموں کی مدد و نصرت کر سکیں. اللہ توفیق دے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہم ظالموں کی اکڑ سے متاثر نہ ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.